صرف بلا لا الہ الا اللہ، یہ معلوم یہ فرش ادا لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم کے ذریعے سے ہدایت کا جو سلسلہ ارسال فرمایا ہے، اس میں آنے والی تمام ہستیوں کی سب سے اہم خاصیت ان کا وہ وسیع علم تھا جو پروردگار عالم نے وحی کی صورت میں اور اپنی خاص ہدایت کی صورت میں ان ہستیوں پر نازل فرمایا۔ اس علم کی روشنی میں یہ انسانوں کی ہدایت فرماتے تھے، اور ہدایت کے اس عمل میں صرف موجودہ اور حاضر صورتحال کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ دوررس نتائج کو دیکھا جاتا تھا۔ لہذا بعض اوقات ایسے امور انجام پاتے تھے جو دوسروں کی نظروں میں انتہائی کم اہمیت کے حامل تھے، لیکن ان ہادیوں کے لیے بہت اہم تھے، اور وہ اگر کسی انحراف کو مشاہدہ فرماتے تھے تو اس کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی معمولی سا انحراف آیا کرتا تھا، لوگ تعجب کرتے تھے کہ اتنی حساسیت کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ جو صاحبان علم تھے، دوررس نتائج سے آگاہ تھے، مستقبل میں آنے والے اس انحراف کے اثرات سے آگاہ تھے، وہ ان انحرافات کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اب یوں لگتا ہے کہ جو دین کا مقابلہ کرنے والے تھے وہ بھی نادان لوگ نہیں تھے، وہ بھی بعض اوقات عقائد کے اندر، عبادات کے اندر ایسا انحراف ڈالتے تھے کہ جو تمام عبادات کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے، اور یہ جو ہادی تھے یہ اس انحراف کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایسی ایک فضا اسلام کے اندر تقریباً ابتدا ہی سے آغاز ہو گئی تھی۔ یہ جو ہم بنی امیہ کو اتنا زیادہ مورد تنقید قرار دیتے ہیں، ظاہر ہے یہ کسی قبائلی بغض کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی قوم پرستی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے کہ جو بنی امیہ نے اسلام کی تباہی کے راستے میں انجام دیے۔ وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ اسلام کے اندر جو عقائد کے خاص چیپٹر کے اندر انحرافات انہوں نے داخل کیے، وہ کتنے اسلام کے لیے مہلک اثرات لے کے آئیں گے۔ مثال کے طور پر بنی امیہ کے رائج کردہ اور باقاعدہ سرپرستی کرتے تھے عقائد میں سے ایک عقائد تھا جبر کا عقیدہ۔ جبر کے عقیدے کی باقاعدہ سرپرستی کیا کرتے تھے، اور جبر کے عقیدے کے ذریعے سے اپنے ظلم و ستم، اپنی شخصیتوں کی پستیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ کس طرح سے مفید تھا؟ یوں کہا کرتے تھے کہ خدا نے یوں چاہا ہے کہ ہم جیسے لوگ تمہارے حاکم بنے، لہذا ہمیں مان لو۔ اگر کسی حاکم کی شکایت کی جاتی تھی کہ فلاں حاکم نالائق ہے، نااہل ہے، منصب کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے، تو کہتے تھے اگر خدا چاہتا تو کسی اور کو حاکم بنوا لیتا، تو اس نے یوں حاکم بنایا ہے
اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جاؤ۔ یہ جبریہ کا عقیدہ اور بنی امیہ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو رہا تھا۔ اب وہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صحیح ماننے والے تھے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت کی روشنی میں اس عقیدے کا مقابلہ کیا کرتے تھے، اور عام لوگوں کی سمجھ میں مشکل سے یہ بات آتی تھی کہ کیوں ایسے ایک عقیدے کا مقابلہ کیا جائے جس کا بظاہر توحید سے کوئی تعلق نہیں بن رہا۔ کہتے تھے توحید تو ہے، نبوت بھی ہے، قیامت بھی ہے، اگر جبر کے معتقد ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زبان تھی کہ جو جانتی تھی کہ اس قسم کے عقیدے کے اثرات معاشرے کے اندر کیا مرتب ہوں گے۔ اب اسی مقابلے میں ایک مقابلہ عدل کے عقیدے پر تھا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام آگاہ تھے کہ عدل کا عقیدہ کس اہمیت کا حامل ہے، اور عدل کے عقیدے کو ماننے اور نہ ماننے کے نتیجے میں کتنا بنیادی فرق اسلام کی تعلیمات کے اندر حاصل ہوگا۔ لہذا عدل کے اوپر شدت کے ساتھ تاکید کرتے تھے، اور اس کی بہت ساری فلسفی بحثوں کو بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے پیش کیا، جس میں ہم ابھی جانا نہیں چاہیں گے۔ ابھی صرف ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ کل ہم نے عدل کے عقیدے کے مفہوم کو بیان کیا، اور ہم نے عرض کیا کہ اگر کوئی عدل الہی کو ثابت کرنا چاہے تو دلیل کیا ہوگی۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ظلم کیوں آتا ہے۔ اگر ظلم کے عوامل خدا کے اندر نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ عادل ہے، وہ عدل کرے گا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ظلم جہل سے آتا ہے، بے بسی سے آتا ہے، پس فطرتی سے آتا ہے، ظلم خوف سے آتا ہے، اور جب یہ سب خدا متعال کے اندر نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے اندر ظلم کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ آج ایک اہم موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ تمام صفات الہی میں سے عدل ہی کو اصول دین کا حصہ کیوں بنایا گیا؟ کل بھی یہ سوال عرض ہوا تھا، تو آج ہم ابتداءً چاہیں گے کہ اس سوال کے جواب کو مورد بحث قرار دیں۔ دو بنیادی جواب دینا چاہیں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عقائد میں، اصول دین میں عدل کو قرار دینا عدل کے اس خاص مقام کی وجہ سے ہے جو اس کو صفات الہی میں حاصل ہے۔ صفات الہی میں عدل کو ایک خاص مقام حاصل ہے، وہ اس طریقے سے کہ اگر عدل ثابت ہو تو خود بخود 10 صفات الہی ثابت ہو جائیں گی۔ بس اگر آپ یہ کہیں خدا عادل ہے، اب خود بخود اس کا مطلب کیا ہوگا کہ خدا علیم ہے۔ کیوں؟ اگر علم نہ ہوا تو ظلم کرے گا، اور اگر عدل ہے، عادل ہے، اس کا مطلب ہے ظلم نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے علم رکھتا ہے، تبھی تو ظلم نہیں کر رہا۔ اگر خدا عادل ہے تو خود بخود ایک اور صفت ثابت ہوئی کہ وہ قادر بھی ہے، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ جو قادر نہ ہو وہ کہیں نہ کہیں ظلم کرتا ہے اپنی بے بسی کی وجہ سے۔ اگر خدا عادل ہے تو خود بخود یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ قادر بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر خدا عادل ہے تو خود بخود ثابت ہوگا کہ رحمان و رحیم بھی ہوگا، کیونکہ اگر عادل نہ ہو تو پھر رحمان و رحیم ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح 10 صفات الہی ہیں کہ جو خود بخود ثابت ہوتی چلی جاتی ہیں اگر عدل کو اللہ کے لیے ثابت کر لیا جائے، اگر عدل کو اللہ کے لیے بیان کر دیا جائے تو تمام اوصاف کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ آپ جب باقی عقائد کو مورد گفتگو قرار دیں گے، ظاہر عدل کے بعد آپ نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، آپ امامت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاص فرقے کا ماننے والا نہ ہوا تو امامت کو نہیں تو وہ قیامت کی طرف براہ راست جائے گا۔ تو کم سے کم 2 عقیدے تو ہر مسلمان کو ثابت کرنے ہوں گے، ایک نبوت کا اور ایک قیامت کا۔ اگر خدا کو عادل فرض نہ کیا جائے تو نہ نبوت ثابت ہو پائے گی نہ قیامت ثابت ہو پائے گی۔ اگر خدا کو عادل نہ سوچا جائے تو نبوت اور قیامت دونوں ثابت نہیں ہو سکتے۔ تھوڑا سا اس مسئلے کی طرف توجہ دیجیے گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب یوں فرض کر لیتے ہیں کہ خدا عادل نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی۔ اگر خدا عادل نہیں ہے تو کیا نبی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت رہے گی؟
اگر نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہے تو وہ انسانوں کی ہدایت کی خاطر ہے، اور اس خاطر ہے کہ وہ بغیر راستہ بتائے کبھی کسی کو سزا نہیں دے گا، ایسی چیز پر سزا نہیں دے گا کہ جس کا حکم انسانوں کو بتایا ہی نہ ہو۔ تو پہلے حکم بتائے گا، پھر بعد میں امتحان لے گا۔ اگر عادل نہ ہو تو وہ کہے گا کہ میں حکم بھی نہیں بتاؤں گا اور امتحان بھی لے لوں گا۔ کیوں؟ اگر نعوذ باللہ ظالم ہے تو پھر وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ حکم نہ بتائے اور امتحان لے لے، تو نبوت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی اگر نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کو ظالم سوچا جائے۔ اگر خدا ظالم ہے تو پھر پورے کائنات کی اساس درہم برہم ہو جائے گی۔ اگر خدا نعوذ باللہ ظالم سوچ لیا جائے تو کیا میرا جنت میں جانا اچھے اعمال کے نتیجے میں ثابت ہو پائے گا؟ نہیں۔ ممکن ہے میں اچھے اعمال انجام دوں، میرے اچھے اعمال کو خدا قبول بھی کرے کہ ہاں یہ اعمال اچھے اعمال ہیں، دوسروں کے اوپر برتری بھی حاصل ہو، پھر بھی مجھے جہنم میں ڈال دے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ شاید خدا نعوذ باللہ تعالیٰ ظالم ہے۔ اگر وہ ظالم ہے تو پورے دین اسلام کی اساس ختم ہو جائے گی، قیامت کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، نبوت کی بنیاد ختم ہو جائے گی، اور کوئی بھی چیز دین اسلام کے اندر باقی نہیں رہے گی اگر یہ سوچ لیا جائے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ خداوند متعال ظالم ہے۔ بس دو بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے عدل کو اصول دین کے اندر شامل کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ عرض ہوئی کہ عدل کے ثابت ہونے کے نتیجے میں 10 اوصاف الہی ثابت ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر عدل ثابت نہ ہو پائے تو پھر باقی کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو پائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب ایک قدم آگے بڑھائیے، کیا دنیا میں کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ خداوند متعال نعوذ باللہ تعالی ظالم ہے؟ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک اشاعرہ گروہ ہے اہل سنت کا پہلے کے تقسیمات کے مطابق، اور اس بات کا کہنا یہ تھا، اس گروہ کا کہنا یہ تھا کہ خداوند متعال کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ کچھ شبہات سامنے آتے تھے جن کا جواب نہیں دے پاتے تھے۔ ہمیشہ سمجھ میں رکھیے کہ اگر کوئی وحی کے مرکز سے ہٹ گیا اس کے بعد گمراہی یقینی ہے۔ اگر کوئی وحی کے مرکز سے ہٹ گیا پھر گمراہی یقینی ہے۔ تو جو کوئی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مرکز سے دور ہوا اس کو کہیں نہ کہیں عقیدتی انحراف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آج جو دنیا اسلام کے اندر آپ ہزاروں فرقے دیکھتے ہیں، وہ جو 72 فرقے والی روایت ہے وہ یا تو مطلب 72 کسی خاص وقت تک کے فرقے ہوں گے، یا مطلب ہوگا کہ 72 بنیادی فرقے ہوں گے اسلام کے اندر، ورنہ فرعی فرقے اگر آپ شمار کریں ہزاروں فرقے موجود ہیں۔ یہ جو ہزاروں فرقے موجود ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیمات کو اپنے ذہن سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جب اپنے ذہن سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو کوئی شبہہ سامنے آتا تھا جس کا جواب نہیں دے پاتے تھے، جیسے ہی جواب نہیں دے پاتے تھے فوراً اس بات کے قائل ہو جاتے تھے کہ یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، نتیجتاً ایک نیا فرقہ تشکیل پا جایا کرتا تھا۔ مثلاً قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ آئی کہ وہ زمین میں ایک خدا ہے اور آسمان میں خدا ہے، وہ زمین میں اللہ ہے اور آسمان میں اللہ ہے۔ بس ایک گروہ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اس کا مطلب ہے اللہ دو ہیں، ایک زمین میں اور ایک آسمان میں۔ اب چونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل نہیں تھے کہ جو ان کی گمراہی کی اصلاح فرماتے، اپنی اس گمراہی کے اندر باقی رہے اور اسی عقیدے پر ایک نیا فرقہ بن گیا کہ لو جناب اللہ بھی دو ہیں، ایک اللہ وہ ہے جو آسمان میں ہے اور ایک اللہ وہ ہے جو زمین میں ہے۔ عدل کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا اور آج تک ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم اس بات کو پیش کریں کہ خدا عادل ہے، اور جیسے کہ کل ہم نے عرض کیا 3 مراحل میں خدا کے عدل کو بیان کیا جا سکتا ہے، خلق میں عدل ہے، پالنے میں عدل ہے، جزا و سزا میں عدل ہے، تو فوراً سوالات ذہنوں میں ابھرنا شروع ہو جائیں گے۔ 2 بنیادی سوالات جو اعتراضات کی صورت میں ہوتے ہیں میں آج چاہوں گا کہ ان کا جواب دے دوں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر خدا خلق میں عادل ہے تو یہ ناقص الخلقہ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بہت عمومی سوال ہے، بہت جگہ پوچھا جاتا ہے اور ایک لحاظ سے کافی بنیادی سوال ہے۔
وہ یہ ہے کہ کیا بچے کے ناقص الخلقہ ہونے میں اس کے اپنے اعمال کی کوئی تاثیر ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ابھی تو معصوم ہے. جب معصوم ہے تو اس کے عمل کی کوئی تاثیر نہیں ہے. اور گفتگو ان بچوں کے بارے میں ہو رہی ہے جو ناقص الخلقہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی جو بعد میں کسی حادثے کے نتیجے میں ناقص ہو گئے. ناقص الخلقہ بچے. تو سوال یہ ہے کہ اگر خدا عادل ہے خلقت کے مرحلے میں تو ناقص الخلقہ کیوں پیدا ہوئے؟ کچھ چاہیں گے کہ اس کے اوپر گفتگو ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس شبہے اور اس کے جیسے ملتے ہوئے دوسرے اعتراض کو جواب دینے کے لیے اور بہت سارے اعتراضات، دو بنیادی مطلب ذہن میں رکھیے گا. اچھا، جب ہم کہتے ہیں بنیادی مطلب تو یہ کون سا مطلب ہوتا ہے؟ بنیادی مطلب سے ہمارا مطلب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، ایسا کوئی فکری مسئلہ ہوتا ہے کہ جو اس چیپٹر کے علاوہ کسی اور جگہ بھی کام آئے گا. بنیادی مطلب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک چیپٹر میں کام نہیں آ رہی، اس اعتراض کے جواب میں بس کام نہیں آنی، اور بھی بہت ساری جگہوں پر مفید واقع ہوں گی، کارآمد واقع ہوں گی. تو اس دو بنیادی مطلب ذہن میں رکھنے پڑیں گے. پہلی بات، آپ دنیا میں کسی چیز کی قیمت اس کے ماحول کو اور اس کی مدت کو جانے بغیر طے نہیں کر سکتے. دنیا میں کسی چیز کی قیمت اس کے ماحول اور اس کی مدت کو جانے بغیر طے نہیں کر پائیں گے. پہلے آپ کو پورا نظام سمجھنا پڑے گا، تب آپ قیمت طے کریں گے. نظام کو سمجھنا ضروری ہے، یہ بنیادی مطلب ہے. اسلام پر ہونے والے اعتراضات معمولاً نظام کو سمجھے بغیر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں. اب ایک مثال آپ کی خدمت میں، آپ نے کبھی پاکستان کی ٹرین سے سفر کیا ہوگا. اب تو پھر ٹرینیں تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے بچپن میں رشتہ داروں کی دوری کی وجہ سے ٹرین سے بہت سفر کیا کرتا تھا، والدین کے ہمراہ. اور بدترین تجربات وہ ہوتے تھے جو ٹرین کا سفر کہلاتا، کہ گرمی بھی ہو رہی ہے، مٹی بھی اڑ رہی ہے، عجیب حالات ہیں ٹرین کے اندر اور سفر ہو رہا ہے. کیا انسان ان حالات کو قبول کرتے ہیں ٹرین کے سفر کے لیے یا نہیں کرتے؟ تو ہم فی الحال دیکھ رہے ہیں ہزاروں لوگ قبول کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ جو ٹرین کے حالات ہیں آپ کی پوری زندگی کے لیے یہی حالت رہے گی، آپ پسند کریں گے؟ کبھی نہیں پسند کریں گے. ٹرین کے لیے تو مجبوراً قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں. کتنی دیر کی بات ہے؟ کہتے ہیں 24 گھنٹے کی بات ہے، ایک دن کا معاملہ ہے، تو قبول کر لیتے ہیں. کیا کیا قبول کر لیا؟ مٹی بھی آ رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں. گرمی اٹھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں. سونے کی جگہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں. کوئی پرائیویسی نہیں ہے، چلو یہ بھی کوئی بات نہیں. کیوں بات نہیں؟ ایک دن کا معاملہ ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا. اب ان سے کیا یہ پوری زندگی ایسی ہے؟ تو پھر یہ نہیں کہیں گے کوئی بات نہیں، کہیں گے نہیں ایسا تو قبول نہیں ہے ہمیں. اب آپ کسی کو کرائے پہ گھر دکھائیے اور اس سے کہیے آپ کو کرائے کا یہ گھر ملا ہوا ہے جس میں بیڈ روم میں بیچ میں ایک تختہ لگا ہوا ہے چھوٹا سا، اس طرف آپ رہیے، اس طرف کوئی اور رہے گا. کوئی قبول نہیں کرے گا اسے. کیوں؟ کہے گا وہ ٹرین کا معاملہ ہے، ایک دن کے لیے تو قبول ہے، لیکن پوری زندگی کے لیے معاملہ کچھ اور ہوا کرتا ہے. آپ پورے نظام کو دیکھیے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. اسلام کا نظام اس 60 سال پر ہے یا لاکھوں سال کی زندگی پر ہے؟ اسلام کا نظام 50 سال زندگی پر نہیں ہے، 60 سالہ دنیاوی زندگی پر نہیں ہے. اسلام کا نظام لاکھوں سال کی زندگی پر ہے، جس میں یہ 50 سال ٹرین کے ایک سفر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. بس جس طرح آپ ٹرین کے سفر میں بہت ساری مشکلات کو قبول کر لیں گے لیکن اپنی زندگی میں قبول نہیں کریں گے، اس طرح اس دنیا کے اندر بہت ساری مشکلات کو قبول کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ تاکہ آخرت میں آسانی کی زندگی گزاری جائے. پہلا تو یہ مطلب ذہن میں رکھیے، اس دنیا کا آخرت سے کوئی مقایسہ نہیں ہے. اس دنیا میں مشکلات برداشت کی جا سکتی ہیں، آخرت میں نہیں ہوں گی. اس دنیا میں جان دی جا سکتی ہے، آخرت میں نہیں دے گا کوئی. لہذا شہداء اس دنیا کے 40 سال کو قربان کر دیتے تھے، 50 سال کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں. کیوں؟ وہاں ابدی زندگی ہے، وہاں لاکھوں سال کی زندگی ہے. ایک مطلب تو یہ ہو گیا.
دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عمل اور رد عمل پر خلق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خاص قوانین کے تحت خلق کیا ہے. ان قوانین میں استثناء نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آپ کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کو بخار ہے تو بخار کے لیے ایک دوائی لے لی گئی، ایک ٹیبلٹ دے دی گئی آپ کو کہ آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کر لیں. کیا یہ ٹیبلٹ جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ سے پہلے کسی نے کھائی ہے؟ ظاہر ہے اگر کسی اور نے کھائی ہوتی تو آپ کے ہاتھ میں کہاں سے رہی؟ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب ہے کسی اور نے تو نہیں کھائی. کیا پتا کہ اس ٹیبلٹ کا وہی اثر ہوگا جو دوائی بنانے والے کارخانے کہا ہے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس جیسا کیمیکل جب انسان کے بدن میں جاتا ہے تو ایسا ایک اثر دکھاتا ہے جو ڈاکٹر بتا رہا ہے. ہمیں قانون بنا ہوا ہے آپ کے پاس کہ بھئی یہ کیمیکل اگر میں نے لیا، ٹیبلٹ کیا ہے؟ ایک کیمیکل ہے. یہ کیمیکل اگر میں نے کھایا تو اس کے نتیجے میں حرارت کم ہو جاتی ہے، یہ آپ کو قانون پتا ہے. اچھا اگر یوں ہونے لگے، کبھی حرارت کم ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، پھر آپ کے لیے وہ دوائی کارگر رہے گی کیا؟ آپ کے لیے دوائی بیکار ہو جائے گی کہ بھئی کبھی تو ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اور سادہ مثال دے دوں آپ کو، آپ لوگ تمام کے تمام اپنے گھر میں گرم پانی استعمال کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. یہ جو گرم پانی ہے یہ آپ نے کیسے حاصل کیا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی پانی کے نیچے اگر حرارت رکھیں تو یہ حرارت منتقل ہو جاتی ہے پانی کے اندر اور پانی گرم ہو جاتا ہے. یہ قانون ہے ہمارے پاس. اب آپ فرض کیجئے کبھی تو منتقل ہو اور کبھی منتقل نہ ہو، اب کیا ہوگا؟ تو زندگی بیکار ہو جائے گی، زندگی گزاری نہیں جا سکتی. آپ دیکھیے یہ لائٹ کیوں جل رہی ہے؟ یہ قانون کے تحت جل رہی ہے کہ اس جیسے کیمیکل سے، اس جیسے میٹیریل سے جب الیکٹرانز کا فلو ہوتا ہے، جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں، بجلی کہتے ہیں، جب بجلی گزرتی ہے تو روشنائی نکلتی ہے. اگر ایسا ہو کہ کبھی تو روشنائی نکلے کبھی نہ نکلے، پھر کیا ہوگا؟ زندگی معطل ہو جائے گی، کوئی کام نہیں ہو سکے گا، پھر کوئی ایجاد نہیں ہوگی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب اللہ نے یہ دنیا قوانین پر بنائی ہوئی ہے. اس نے یہ کہا ہے جیسے یہ علت آئے گی وہ معلول آئے گا. آپ کو پسند ہے تب بھی آئے گا، پسند نہیں ہے تب بھی آ جائے گا. پسند ناپسند کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر. مثال کے طور پر آگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سرایت کرتی ہے. بہت ساری جگہ آپ کے لیے اور میرے لیے فائدہ مند ہے. وہ کیسے؟ ایک جگہ ہم نے آگ لگائی ہوئی ہے، ایک اور لکڑی ڈالتے ہیں، اس لکڑی کو بھی آگ لگ جاتی ہے. یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، سرایت کر گئی آگ. لیکن ایک دفعہ گھر میں آگ لگ جاتی ہے، ایک چیز سے دوسری چیز میں سرایت کر جاتی ہے، پورے گھر کو آگ لگ گئی. یہ ہمیں اچھا نہیں لگا. کبھی اچھا لگتا ہے کبھی اچھا نہیں لگتا. لیکن کیا دنیا کا قانون اچھا لگنے اور نہ لگنے پر چلتا ہے؟ نہیں، دنیا کا قانون اچھا لگنے اور نہ لگنے پہ نہیں چلتا. دنیا میں قانون بنا ہوا ہے، یہ ہوگا. آپ چاہیں تب بھی ہوگا، آپ پسند نہ کریں تب بھی ہوگا. اب یہ دو باتیں آپ نے سن لی. اب آگے آئیے. ناقص الخلقہ بچہ پیدا ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہاں ناقص الخلقہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بدلے خداوند متعال قیامت میں اسے اجر عظیم دے دے تو کیا اب بھی کوئی ظلم ہوا؟ ایک بچہ یہاں ناقص الخلقہ ہے، کان سے محروم ہے، بصارت سے محروم ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ناقص الخلقہ ہو گیا، یہاں پر مشکلات میں پھنس گیا. اس مشکلات کے پھنسنے کے بدلے میں اگر خدا قیامت کے دن اسے اجر عظیم دے دے، شاید دنیا میں تو یہ بچہ بھی کہتا رہے کہ خدایا مجھ پہ کیا ظلم کر دیا کہ میں سن نہیں پاتا، میں دیکھ نہیں پاتا. لیکن اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ قیامت کے دن اجر کیا ملنے والا ہے، تو نبی اکرم کی ایک روایت ہے کہ فرمایا اگر تمہیں پتا ہو کہ مصیبتوں کے نتیجے میں قیامت کے دن تمہیں کیا ملے گا تو تم آرزو کرو گے کہ ہمارا جسم قینچیوں سے کاٹا جائے تاکہ قیامت کے دن وہ اجر مل جائے. تو اگر اسی اندھے کو یہ کہا جائے، بتا دیا جائے کہ اس اندھے پن کا قیامت میں اجر کیا ہے، تو یقین فرمائیے ہم میں سے بہت سارے کہیں گے خدایا کم سے کم ایک آنکھ تو ہم سے بھی لے ہی لے.
کہ اس اجر میں سے کچھ ہمارے نصیب بھی ہو ہی جائے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ناقص الخلقہ کو خدا نے متعال اگر اس ابدی زندگی میں اجر عظیم دے دے تو اس 40-50 سالہ زندگی کا کوئی حساب نہیں رہے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض بچے جو ناقص الخلقہ پیدا ہوتے ہیں اس میں ان کے والدین کے کسی کوتاہی کا نتیجہ ہوتے ہیں. بعض بچے ناقص الخلقہ پیدا ہوئے والدین کی کسی کوتاہی کے نتیجے میں. اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا ہوتا؟ وہ یہ کہ والدین کوتاہی کرتے لیکن قانون نافذ نہ ہوتا. تو ہم نے عرض کیا اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے. اگر ماں نے کوئی غلط دوائی کھائی ہے، بچے کے اوپر کوئی برا اثر پڑ گیا کہ بچہ خدا نہ کرے سماعت سے محروم ہو گیا، اب آپ یہ کہیں گے میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں یہ نہ ہوتا. تو دل تو ہمارا بھی چاہ رہا تھا، لیکن کیا اللہ کے قانون کو دل کے چاہنے اور نہ چاہنے پر بنایا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا ایسا نہیں ہوگا. دنیا کے اندر اگر قوانین چاہنے اور نہ چاہنے پر چلیں تو یقین فرمائیے اس دنیا کے اندر زندگی ختم ہو جائے گی، کوئی علم باقی نہیں رہے گا. فزکس کیا ہے؟ مادی قوانین پر نافذ احکام کا نام ہے، میٹیریلز پر. اور آپ کے پاس کیمسٹری کیا ہے؟ تو کیمیکلز کے قوانین کا نام ہے. اسی طریقے سے میتھمیٹکس یہ خاص قوانین کا نام ہے. اگر قوانین نہ ہوں، ہماری مرضی پر چلے تو پھر ایک اور مسئلہ بھی آئے گا. ایک دن میں چاہ رہا ہوں کہ آگ لگے اور کوئی اور چاہ رہا ہے کہ آگ نہ لگے، اب خدا کس کا ساتھ دے؟ تو اللہ نے مادی زندگی اس طرح سے نہیں بنانی. قانون ہے نافذ ہوگا. ناقص الخلقہ بچے بعض اوقات والدین کی کوتاہی کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں ان کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس دو جواب ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہ اگر ناقص الخلقہ کو خداوند متعال اس کائنات کے اندر اجر عظیم دیتا ہے تو ظلم نہیں رہا. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر والدین کی کوتاہیوں کے نتیجے میں بچہ ناقص الخلقہ ہو گیا تب بھی ظلم نہیں ہے، قانون نے تو نافذ ہونا تھا. تیسرا مسئلہ، اگر کوئی بچہ سماعت سے محروم ہوتا ہے تو کیا کسی اور صلاحیت میں اس کے اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پوری دنیا میں ہونے والی تحقیقات کا جائزہ لیجیے. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بات طے شدہ سمجھی جاتی ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر پیدائشی طور پر کسی صلاحیت کی کمی ہو تو کسی اور صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جاتا ہے. اگر بصارت نہیں ہے، خدا نہ کرے نابینا ہے، تو سماعت غیر معمولی ہوگی. اگر سماعت نہیں ہے تو لامسہ غیر معمولی ہوگا. آپ نے دیکھا ہے جو بچے سماعت اور بصارت سے محروم ہوتے ہیں یہ لمس کے ذریعے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو بریل لینگویج ان کے سامنے لکھی ہوتی ہے یہ لمس کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اب تو پیپرز آ گئے ہیں کہ بچے اسی لمس کے ذریعے لکھ بھی لیتے ہیں. تو ان کی لامسہ احساس کی صلاحیت غیر معمولی بڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو یوں خداوند متعال کا عدل پھر نافذ ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف سے صلاحیت میں کمی ہے تو دوسری طرف صلاحیت میں غیر معمولی اضافے کا سبب بن رہا ہوتا ہے. یوں ناقص الخلقہ ہونا، ایک مطلب کو اور دیکھ لیجئے کہ یہی ناقص الخلقہ ہونا دسیوں لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنتا ہے. دسیوں لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے اسی ایک کو دیکھتے ہیں کہ بھائی پیدائشی طور پر فلاں نقص کا شکار ہے تو خود بخود شکر خدا کی طرف جاتا ہے کہ اے پاک پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس نقص میں مبتلا نہیں کیا. بس بہت ساری مصلحتیں ایسی ہیں جن کی خاطر ناقص الخلقہ بچہ اس معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو جاتا ہے. اب معاشرے کی فلاح کی خاطر ایک بچہ قربانی دے، اس کی جزا قیامت کے اندر بھی پائے گا، دنیا کے اندر صلاحیت کے بدلے کوئی اور صلاحیت بھی اسے ملے گی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اللہ کا قانون ہے کہ جو نافذ ہوگا، بس اس کا عدل الہی سے کوئی ٹکراؤ نہیں بنتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اگلے مسئلے کی طرف منتقل ہو جائیے اور وہ مسئلہ ہے آسمانی مصیبتوں کا. آسمانی مصیبتیں ہم کہتے ہیں جیسے زلزلہ، سیلاب، طوفان. کہ ایک زلزلہ آیا 45,000 آدمی مارے گئے. ایک زلزلہ آیا بعض علاقوں میں 1 لاکھ آدمی مارے گئے.
تو اب پوچھنے والا جب سوال کرتا ہے، اچھا بعض اوقات ہمارا جواب غلط ہوتا ہے اور وہ غلط جواب اور ڈھیر سارے سوال بنا دیتا ہے، تو آپ کسی بھی دینی مسئلے میں جواب دینے سے پہلے مطمئن ہو جائیے کہ آپ کا جواب صحیح جواب ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیے، میں ایک غلط جواب دیتا ہوں، پھر اس کے نتیجے میں جواب بنیں گے، سوال بن جائیں گے۔ جیسے ہی زلزلہ دیکھا، ایک کافر قوم پر آیا ہے، کہا دیکھا یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ چلیے، ایک کافر قوم پر آیا، آپ نے کہا یہ عذاب الہی ہے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، دیکھو زلزلہ آیا۔ اب دوسرا زلزلہ مومن قوم پر آ گیا۔ جیسے ہی مومن قوم پر آیا، کہا دیکھو یہ اللہ کی آزمائش ہے جس میں اس قوم کو مبتلا کیا گیا ہے۔ بھائی آپ جواب غلط کیوں دے رہے ہیں؟ آپ یہ کہیے ممکن ہے عذاب ہو، قاطعیت کے ساتھ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ عذاب ہے؟ آیا اللہ کے کسی نمائندے نے آپ کو بتایا کہ یہ عذاب ہے؟ یا آپ نے کسی اپنی دوست قوم کے اوپر دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ آزمائش ہے؟ آپ کو اللہ نے وحی کی ہے کہ آزمائش ہے؟ آپ قاطعیت کے ساتھ اللہ کے کسی حکم کے مصلحت کو بیان کرنے کی کوشش نہ فرمائیے، کیونکہ اگر آپ نے اللہ کی مصلحت کو بیان کرنے کی کوشش کی تو یقیناً یہ جواب کہیں نہ کہیں غلط ثابت ہو جائے گا۔ بس قاطعیت کے ساتھ کچھ نہ کہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو زلزلہ آتا ہے، کیا یہ ربوبیت الہی کے عدل کے خلاف ہے کہ نظام چلانے میں ایک دم سے ڈس آرڈر آ گیا؟ ڈس آرڈر کیا آیا کہ زلزلہ آ گیا اور اتنے لوگ مارے گئے۔ اس کا کچھ دیر جائزہ لیں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ بہت صبر و حوصلے سے سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ کو یہ حوصلہ واقعاً رکھنا بھی پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مفاہیم ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اور یہ چاہے گا کہ اس کو مجلس میں کہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ انتہائی خاموشی سے بیٹھ کر اس کو سنیں، اور ہمیں یہ پسند ہے کہ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر سنیں، سماعت کریں اور کچھ نہ کچھ استفادہ ہو۔ یعنی ہم یہ چاہیں گے کہ اگر 50 منٹ ہم بولیں تو آپ کو 50 منٹ کا نہ صرف ثواب ملے بلکہ علمی فائدہ بھی ملے۔ تو آپ کے سماعت کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں، اور پروردگار عالم سے ہر روز دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اس صبر کے نتیجے میں جو آپ انجام دیتے ہیں مزید توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب یہ ہے کہ زلزلہ کیا ہے؟ کیا ربوبیت میں ڈس آرڈر ہے؟ ربوبیت میں اختلال ہے؟ نہیں، تو یہ اختلال نہیں ہے۔ وہ جو ہم نے پہلا بنیادی نقطہ کہا تھا اور دوسرا بنیادی نقطہ کہا تھا، دونوں ہمیں زلزلے کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ دوسرے بنیادی نقطے کو پہلے لے آئیے۔ ہم نے کہا اللہ کا قانون ہے، اگر حرارت ہے تو جسم پھیلے گا، اور اگر آپ یہ کہیں ایک دن پھیلے دوسرے دن نہ پھیلے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ بھائی یہ لوہا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرارت کی وجہ سے اس کو پھیلا کر پگھلا کر تبھی تو بنا ہے۔ اگر حرارت کے نتیجے میں لوہا نہ پھیلے، لوہا نہ پگھلے تو کیا ہوگا؟ یہ ساری صنعتی ترقی رک جائے گی، سب کا سب نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ ایک دن تو پھیل رہا ہے دوسرے دن نہیں پھیل رہا، تو پتہ چلا کہ آپ نے پھیلتا دیکھ کر اسٹیل مل لگائی، اب جو اسٹیل مل لگائی تو پتہ چلا آج سے پھیل ہی نہیں رہا، لوگ گرم کر رہے ہیں اور لوہا نہیں پگھل رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کا نظام 100% ہے۔ اگر حجم وہی ہے، اگر آپ نے مثلا، اب میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا کہ والیوم چینج نہیں کیا آپ نے اور پریشر چینج نہیں کیا، بہرحال تو پھیلے گا یہ۔ اب زلزلہ کیا ہے؟ زلزلے کے بارے میں قدیم زمانے سے لوگوں کی فکریں عجیب و غریب تھیں۔ یونانی یہ کہتے تھے کہ پوری زمین ایک بہت بڑے بھینسے کے سینگ پر رکھی گئی ہے، اور جب وہ بھینسا غصے میں آ کے سر ہلاتا ہے تو زمین ایک سینگ سے اچھل کر دوسرے سینگ میں چلی جاتی ہے، اور جب دوسرے سینگ میں جاتی ہے تو اس دوران یہ جو فلائٹ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ دنیا زلزلے کے بارے میں عجیب و غریب طرح سے سوچتی تھی، لیکن اب تو بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بھائی ایک پریشر ہے جو ہیٹ کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے اندرون زمین جمع ہو گیا ہے۔ جب اس پریشر کے اوپر موجود زمین اس کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتی تو یہ بسٹ ہو جاتا ہے، بسٹ ہو جاتا ہے تو آتش فشاں کی صورت میں باہر نکل آتا ہے، اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔
اور بعض اوقات بسٹ ہو کے اوپر نہیں آتا بلکہ نیچے ہی نیچے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی زلزلہ آتا ہے۔ زلزلے کا مرکز ہمیشہ زمین پر نہیں ہوتا، ممکن ہے زمین کے اوپر ہو، ممکن ہے زمین کے ذرا گہرائی میں ہو، اور ممکن ہے خشکی میں نہ ہو، پانی میں ہو۔ پانی میں بھی بہت بڑے بڑے آتش فشاں ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے آتش فشاں پانی کے اندر ہوتے ہیں، اور بہت عظیم زلزلے آتے ہیں اگر وہ سمندروں کی تہوں میں موجود آتش فشاں پھٹ پڑتے ہیں۔ اور ایک زلزلے کا مرکز بعض اوقات 300 کلومیٹر دور ہوتا ہے لیکن اثر اس کا 300 کلومیٹر ادھر تک آتا ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں دنیا والوں کے لیے واضح ہیں۔ اب مجھے بتائیے زلزلہ کیوں نہ آتا؟ ایک جگہ پریشر بن رہا ہے، 200 سال سے یہاں گرمی ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، پریشر بنے چلا جا رہا ہے، بنے چلا جا رہا ہے، اب اچانک زلزلہ آ گیا۔ آپ نے کہا یہ کیا ظلم ہوا، بیچارے 4 بجے صبح سو رہے تھے، سب کے سب سوتے سوتے ہی زمین کے نیچے مر گئے۔ بھائی کیا کریں، وہ پریشر جو جمع ہوا ہے اس کا ٹائم پھٹنے کا 4 بجے بن رہا ہے، اب کیا کرے خدا؟ ہماری اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ اگر ہم نہیں چاہ رہے تو پریشر نہ بنے اور نہ پھٹے۔ میں نے عرض کیا یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قوانین اگر میرے اور آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے پر بنتے ہوتے تو شاید ہم ہوتے ہی نہیں۔ کیوں؟ میرا مخالف یہ چاہ رہا ہوتا کہ اس کو ایسی آگ لگے کہ یہ مر جائے، اور میں کسی اور کے لیے نعوذ باللہ یہ چاہ رہا ہوتا کہ اس کو آگ لگے، تو پتہ چلا ساری دنیا ایک دوسرے کو زلزلوں کی نظر جھونک چکی ہوتی۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے یا نہ چاہنے پر ہے، اس نے قانون بنا دیا ہے، اس قانون کے تحت دنیا نے چلنا ہے، تو زلزلہ آئے گا۔ اگر ہیٹ جمع ہو گئی ہے تو زلزلہ آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی چلو زلزلہ تو آ گیا، ان انسانوں کی کیا غلطی ہوئی جو مارے گئے؟ دوسرا بنیادی نقطہ مدد دے گا۔ غلطی کو چھوڑیے، یہ بتائیے ہوا کیا ہے جس پر اعتراض ہے؟ کیا ہوا ہے جس پر اعتراض ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ بھائی اس میں ایک آدمی تھا جو 50 سال کا تھا، ہمارے حساب سے اس کو 7-8 سال اور زندہ رہنا تھا، پاکستان کا ایوریج 58-60 کے قریب بن رہا ہے، تو 7-8 سال اور رہنا تھا۔ جو 58-59 میں ہے وہ کبھی بھی اپنا دل کمزور نہ کرے، اللہ جس کو چاہتا ہے لمبی عمر دے دیتا ہے، تو آپ گھبرائیے نہیں، پروردگار دینے والا ہے۔ موت کے لیے تیار رہیے، یہ بات یقین ہے۔ آپ 5 سال کے بھی ہوں تو موت کے لیے تیار رہیے، 50 سال کے بھی ہوں موت کے لیے تیار رہیے۔ تو ہمارے حساب سے یہ ہوا کہ بھئی یہ 50 سال کا تھا، 8-9 سال 10 سال اس نے اور زندہ رہنا تھا، وہ کم ہو گیا۔ اچھا اگر یہ ہارٹ اٹیک میں مارا جاتا پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ کچھ نہیں کہتے ہاں ٹھیک ہے تبھی ہی موت مارا گیا، 10 سال کم ہوئے نا، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی میرے حساب سے تو 10 سال اور رہنا چاہیے تھا، کیا پتا ہارٹ اٹیک میں ابھی مارنا تھا اس نے۔ دوسرا مسئلہ، اچھا اگر 10 سال کم ہو بھی گئے، آپ کہیں گے بڈھے میں تو برداشت ہے، یہاں تو 2 سال کا بچہ بھی مارا جاتا ہے، بیچارے نے ابھی زندگی میں کچھ دیکھا ہی کیا تھا کہ مارا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی جو جزا ہے کیا یہاں ٹائم کے حساب سے ملتی ہے؟ اور فرمائیے گا اس نقطے پر، کیا اللہ کی جزا ٹائم کے حساب سے ملتی ہے؟ مثلا اگر میری عمر 60 سال ہے تو میری جنت 60,000 سال کی ہوگی، اور اگر میں 40 سال کا مرا تو 40,000 سال کی ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی جنت ٹائم کے اوپر نہیں ہے، اللہ کی جزا اور سزا اعمال کی نیت پر ہے۔ لہذا اگر میں 30 سال میں مارا گیا یہاں پر اچھے اعمال کرتے ہوئے تب بھی ابدی جنت ملے گی، اور 60 سال میں مارا گیا اچھے اعمال کرتے ہوئے تب بھی ابدی جنت ملے گی۔ کیوں؟ یہ 30 سال والا اگر زندہ رہتا تو اچھے کام کرتا، اور وہ 60 سال والا بھی اگر زندہ رہتا تو اچھے کام کرتا۔ تو جنت ٹائم کے اوپر نہیں ملتی ہے، جنت نیت کے اوپر ملتی ہے۔ بس یہاں اگر 10 سال 15 سال کم اور زیادہ ہو بھی گیا تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس جزا اور اس سزا کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہاں زندگی کی بہاریں ہی کتنی دیکھی تھیں اس نے؟ تو بھائی یہاں کی زندگی کی بہاریں اگر دیکھ بھی لیتا، فرض کیجئے میں آپ کے سامنے 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک آدمی نے 80 بہاریں دیکھ لیں اور نعوذ باللہ تعالی اس دنیا میں آخرت میں جب اٹھا تو جہنم سے سر نکالا، 80 بہاریں دیکھنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ اگر یہاں پر کسی نے 5 بہاریں دیکھی اور وہاں پہ سر نکالا تو جنت سے نکالا تو فائدہ ہو گیا؟ تو یہاں پر لمبی مدت گزارنا کوئی ہنر کا کام نہیں ہے، بلکہ اگر غور فرمائیے تو یہاں پر لمبی عمر گزارنا کوئی زیادہ عقل مندی کا کام بھی نہیں ہے۔
لہذا دعا مانگنے والے کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ دعا یوں مانگتے ہیں کہ اے پروردگار جس دن ہم سے راضی ہو جا اس دنیا سے اٹھا لے۔ کیوں؟ زندہ رہ کے کیا کرنا ہے بھائی؟ تیری رضایتی کے لیے تو زندہ ہیں، جس دن راضی ہو جا اس دن دنیا سے اٹھا لے۔ اور ایک اور دعا بتاؤں آپ کی خدمت میں، عجیب و غریب دعا، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار زندگی کے ایسے حصے میں جس کے بعد مجھے کوئی کمال نہیں ملنا ہے، نقص ملنا ہے، بس اسی دن اٹھا لے۔ زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حصہ آتا ہے کہ جب کسی کا پتہ نہیں، ممکن ہے کوئی مرتے دم تک کمال حاصل کرتا رہے، اور ممکن ہے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ 40 سال کی عمر تک تو کمال ملنے ہیں، اس کے بعد اس نے پستی میں جانا ہے اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ تو دعا مانگنے والا کیا دعا مانگ کرتا ہے؟ کہتا ہے خدایا جب تک مانوی ترقی کر رہا ہوں زندہ رکھ، اور اگر ایک ایسے درجے پہ پہنچ جاؤں کہ اب مانوی ترقی نہیں ہونی ہے، اب تنزلی ہونی ہے، تو بس خدا اسی دن مجھے اٹھا لے تاکہ اپنے کمال کے دور میں مجھے موت آئے۔ اللہم جل عواقب امورنا خیرا، اے خدا ہمارے کام کی عاقبت کو اچھا قرار دے دے۔ بس دنیا میں زیادہ عرصے زندگی گزارنا کوئی عقل مندی کا کام ہمارے نظام میں نہیں بنتا۔ تو پورے نظام کا اگر جائزہ لیں، چند لوگوں کا چلے جانا، چند لوگوں کا باقی رہنا، 40 سال رہنا یا 60 سال رہنا، ہمارے نظام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ جو چلے گئے اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جو بچ گیا اس کا کیا ہوگا؟ ایک بچے کا باپ مر گیا، بچے پہ تو ظلم ہو گیا۔ تو ہمارا جواب انتہائی اختصار کے ساتھ، اسی لیے سوال میں بھی دیر نہیں لگائی، وہ یہ ہے کہ بھیا جب کسی کا باپ زندہ ہوتا ہے تب بھی باپ نہیں پالتا ہے، خدا ہی پالتا ہے، اور اگر اس کا باپ مر گیا ہے تو اب بھی نعوذ باللہ تعالی خدا نہیں گیا ہے، خدا اپنی جگہ باقی ہے۔ تو وہ اس کے باپ کی جگہ 10 اور وسیلے بنوا دے گا۔ اس کے قدرت الہی، قبضہ قدرت میں کسی خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ایک بچے کا باپ مر گیا ہے اور آپ یوں دیکھتے ہیں کہ باپ کے مرنے میں بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو آپ کو نہیں معلوم کہ شاید آپ ہی کا امتحان ہو، کہ جب اس بچے کا باپ مرا تو تم نے کیا کیا؟ ممکن ہے آپ ہی کا امتحان ہو، بس اس بچے کے باپ کو چھین لیا گیا تاکہ آپ امتحان دیں اور آپ کا امتحان مقصود ہو۔ اور پروردگار عالم کی مصلحتوں میں بہت کچھ ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک بچہ مرا، حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ اے خضر آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور ان کا اعتراض کا جواب یوں ہوا کہ ہم بعد میں بتائیں گے، صبر کیجئے، صبر نہ کیا تو مصلحتیں بتائیں، اور کہا کہ اے موسیٰ اس کے والدین بہت متقی تھے، یہ بچہ نافرمان تھا، ہم نے اسے قتل کیا تاکہ نافرمان اولاد سے نجات پالیں بیچارے۔ میں اور آپ تو نہیں جانتے اللہ کی مصلحت کیا ہے، میں اور آپ تو اعتراض کرنا جانتے ہیں، میں اور آپ تو یہ کہتے ہیں خدایا تو نے میرے گھر میں آگ کیوں لگا دی؟ اب کیا پتا کہ اس گھر میں آگ لگنے سے مجھے کیا کیا فائدے ہو رہے، یہ تو میں نہیں جانتا، میں اعتراض کرنا جانتا ہوں۔ لیکن وہ جو عقائد کو سمجھنے والا ہے، وہ جو نظام عدل کے اوپر یقین رکھنے والا ہے، وہ لب اعتراض نہیں کھولتا، وہ ہمیشہ راضی اور قانع زندگی گزارتا ہے، سختیوں کو جھیلتا رہتا ہے اور اللہ کی رضایت کو ذہن میں رکھ کر خوش رہتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں یہ مقام ملتا۔ کہا انبیاء بھی حسرت کریں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ وہ ایسے ہوں گے کہ ان کی معیشت انتہائی قلیل ہوگی، لوگوں میں کوئی شہرت نہیں ہوگی، لوگ انہیں نہیں جانتے ہوں گے، لیکن یہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے کرتے زندگی گزار دیں گے اور خدا کے ساتھ راضی اور قانع رہیں گے کہ اے خدایا جو تو نے زندگی تھی وہ ہمارے لیے بہت ہے۔ یہ قناعت کا درس ان ہستیوں سے ملا کرتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہوں۔ لہذا کربلا بہت بڑی درسگاہ ہے، کربلا بہت بڑی درسگاہ ہے۔ ہر عقیدے کی معراج کربلا کے اندر ہے، ہر عقیدے کی معراج۔ آپ رضا اور قناعت کو ڈھونڈنا چاہیں تو کربلا سے بڑھ کر کیا ہے کہ ایک ایک آدمی راضی بے رضا خدا ہے، اور کیوں نہ ہو
کہ جس کا مولا سجدہ آخر میں یہ کہے کہ اے خدا ان تمام مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد جو میں نے جھیلی. اب ہم نے ایک جملے میں کہہ دیا، لیکن ذرا تصور فرمائیے گا کہ رجب کے مہینے سے مولا کے اوپر ٹوٹنے والے ظلم کو دیکھیے، ان سفر کو دیکھیے جو امام عالی مقام نے انجام دیے، مسافرتوں کو دیکھیے، سفر کی سختیوں کو دیکھیے، بار بار دشمنوں کے ساتھ بھی انسانی رویہ جو انجام دیا، دشمن کو قبول کرتے رہے، اور یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا. تمام سختیوں کو دیکھیے جو عاشور کے دن جھیلی، اور اس کے بعد وہ سجدہ آخر میں کہنا کہ رضن بقضائک، اے خدا تیرے حکم پر راضی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو امام معصوم ہیں جو رضن بقضاء ہیں، لیکن سب تو معصوم نہیں ہیں. اور وہی بات جو بار بار عرض ہوتی ہے اور ذہن میں آتی ہے کہ مردوں کے لیے تحمل آسان ہے، عورتوں کا تحمل بہت سخت ہے. عورتوں کے لیے تحمل بہت سخت ہے. اللہ تعالی نے عورتوں کو جذبات کے ساتھ خلق فرمایا ہے. ماں کے جذبات ہیں، بہن کے جذبات ہیں، شوہر کی حیثیت سے بیوی کے جذبات ہیں. ان تمام جذبات کو لے کر ایک عورت زندگی گزار رہی ہوتی ہے. اور کربلا کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین نے اپنے تمام جذبات کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے دکھایا. اور وہ خواتین بھی کون تھیں جن کے اوپر 18 بھائیوں کا سایہ حمایت تھا کہ ایک موقع پر جب حضرت عباس خیمے کے اندر تشریف لائے اور بی بی زینب سے الوداع فرمایا تو بی بی زینب نے عجیب جملہ کہا اب یقین آتا ہے کہ ہوگا، اب یقین آ گیا کہ ہوگا. فرمایا بہن عجیب جملہ کہا، کیا یقین آیا؟ فرمایا بھیا بابا ایک دفعہ میرے سامنے تھے، چادر سر کی تھی، بازوؤں کو دیکھا تو شدید گریا فرمایا اور مجھ سے کہا کہ اے میری مظلوم بیٹی تیرے ان بازوؤں میں رسن بدری ہے، تیرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. تو میں اللہ کی رضا پر راضی تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہو، عباس جیسا بھائی ہو، کس کے اندر اتنی جرأت ہو کہ میرے بازوؤں میں رسی باندھے. لیکن عاشور کا دن عجیب دن ہے، جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آتا. اور اب جب آپ بھی الوداع کرنے آئے ہیں، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہوگا، اب رسی بندھے گی. تو پروردگار عالم کی رضایت کے سامنے تسلیم دیکھیے کہ شب عاشور یہی بی بی زینب تھی جو ایک موقع پر شدت غم سے غش کھا گئی تھی، لیکن اب عصر عاشور ہے اور یہی بی بی زینب ہے جو بچوں کی محافظ بھی ہے، امامت کی محافظ بھی ہے، عورتوں کو تسلی بھی دیتی ہے. اور یہی بی بی زینب اس عظمت کے ساتھ جب بازار کوفہ سے گزر چکی اور دربار ابن زیاد میں پہنچی اور ابن زیاد نے کہا کہ خدا نے آپ کے مردوں کو قتل کیا، ان بی بی زینب نے توحید پر مکمل یقین رکھتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا، اے ملعون ہم نے حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. میں کہوں گا بی بی ہمارا سلام آپ کی عظمت پر. بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وہ قاسم کے لاشے کا پامال ہونا، وہ علی اکبر کا قطعو ہو اربن اربا ہونا، وہ علی اصغر کے گلے کا چھد جانا، سب کچھ حسن و جمال. اللہ کی راہ میں جو جھیلا وہ حسن و جمال تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما.